اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض-الصالحین دوسرا حصہ۔ اجنبی عورت کے ساتھ اکیلے میں رہنا حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تم ان یعنی امہات المومنین سے کوئی چیز مانگو تو ان سے پردے کی آڑ میں مانگو۔ سورہ احزاب آیت نمبر 53۔ احادیث-ے-نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم غیر محرم عورتوں کے پاس جانے سے بچا کرو۔ تو ایک انصاری نے کہا شوہر کے قریبی رشتہ دار کے بارے میں فرمائیے۔ آپ نے فرمایا شوہر کا قرابت دار تو موت ہے۔ بخاری اور مسلم۔ ہموا کے معنی ہے شوہر کا قریبی رشتہ دار، جیسے اس کا بھائی، بیوی کا دیور اور جیٹھ، اس کا بھتیجا اور اس کا چچا زاد۔ فائدہ، اس میں پردے کی بابت ایک بڑی ہی اہم بات بیان کی گئی ہے جس سے مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد غافل ہے، اور وہ یہ ہے کہ عورت کے لیے اپنے شوہر کے سگے بھائیوں اور چچا زاد وغیرہ بھائیوں سے بھی پردہ کرنا ضروری ہے، کیونکہ قریبی ہونے کی وجہ سے ان کا گھروں میں ہر وقت آنا جانا لگا رہتا ہے اور اکیلے کے بے شمار موقع ان کو مل جاتے ہیں۔ اس لیے دوسروں کے مقابلے ان کے ساتھ فتنے میں مبتلا ہونے کی بہت زیادہ امکان ہے، اس لیے انہیں موت سے تعبیر کیا گیا ہے، یعنی وہ دینی حساب سے ہلاکت کا باعث ہیں، یا مطلب یہ ہے کہ اس کا انجام موت ہے اگر وہ دونوں غلطی پر بیٹھیں، کیونکہ اسلامی حکومت میں اس کی سزا رجم ہے۔ ہلاکت کی ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ شوہر کو اگر بیوی پر کسی اور کے ساتھ جان پہچان کا شک ہو جائے تو وہ غیرت میں آ کر اسے مار دے یا طلاق دے دے۔ طلاق سے بھی اس کی زندگی اجیرن ہو جائے گی۔ ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ غیر محرم عورت کے ساتھ اکیلے میں جانے سے اس طرح ڈرو جیسے موت سے ڈرا جاتا ہے، اور جب دیور اور جیٹ وغیرہ سے پردہ ضروری ہے تو شوہر کے دوستوں سے پردہ کیوں ضروری نہیں ہوگا؟ اس معاملے میں بھی اب لاپرواہی بہت عام ہو گئی ہے۔ اس کے جو خطرناک نتائج سامنے آ رہے ہیں یہ اخبارات کے ذریعے سے منظر عام پر آتے رہتے ہیں، لیکن پھر بھی لوگ سمجھتے نہیں اور بے پردگی وباء عام کی طرح پھیل جا رہی ہے۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مظلوموں کی مدد فرما، ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنا۔ یا اللہ رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرما، سچی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر، جو بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرما، جو قرض میں ہیں ان کے قرضوں کو ادا کرا دے۔ یا اللہ ہم سب کو رمضان کریم کا حق ادا کرنے والا بنا۔ یا اللہ سچی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ صبر کا، شکر کا اور اچھی طرح عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ آپ جیسا بہتر سمجھیں ویسے ہماری حفاظت فرمائیں۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا یا غفور برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔